بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شعبان کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ اس ماہ کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس مبارک ماہ کے اتنے زیادہ وظائف ہیں جن کے معجزات اور واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے روزانہ ایسے وظائف رکھیں جن سے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے بے تحاشا فائدہ اٹھایا ہو۔ ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ 4 سال قبل کی بات ہے، رجب کا مہینہ ختم اور شعبان کے مہینے کی آمد تھی۔ اسی دوران ایک بہن نے ہمیں تفصیلی ای میل کی جس میں وہ کہنے لگی، اسلامک ٹیچر میں آپ کی ہر ویڈیو کافی شوق سے دیکھتی ہوں، اکثر وظائف میں نے شروع کیے مگر مجھے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ وظائف کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ بہن دعا سے بہت مایوس ہو چکی تھی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلامک ٹیچر ہماری فلاں حاجت ہے، ہمیں مکان کی ضرورت ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رشتے طے نہیں ہو رہے، گھر میں بیماری ہے، روزی کا مسئلہ ہے، عاملوں کے پاس جاتے ہیں فراڈ ہو جاتا ہے، دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسائل آج ہر دوسرا انسان دہرا رہا ہوتا ہے۔ وہ بہن بھی کہنے لگی، اسلامک ٹیچر میں 10 سال سے زیادہ عرصے سے وقتاً فوقتاً یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک شوہر اور صالح اولاد عطا فرمائے، لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب کچھ عرصے سے میں نے یہ دعا کرنی چھوڑ دی ہے، دعا کے قبول ہونے سے مایوس ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا تو اس لیے اس دعا کی قبولیت میرے حق میں بہتر نہیں ہے، لہٰذا میں نے یہ طے کیا کہ میں اب دعا کو ختم کر دوں، کیونکہ اس دعا کی قبولیت کی شدید خواہش کے باوجود اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے حق میں کون سی بات زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ صورتحال میں میرے لیے کیا واجب ہے؟ کیا دعا کے سلسلے کو جاری رکھوں یا اس بات پر قانع ہو جاؤں کہ یہ دعا میرے حق میں بہتر نہیں ہے لہٰذا اسے چھوڑ دوں؟ ان کے اس میسج کے بعد ہم نے ان بہن کو بتایا کہ دیکھیں بہن، حدیث میں آیا ہے کہ بندے کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے بشرطے کہ وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی کرنے کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بندہ قبولیت میں تاخیر کو دیکھ کر مایوس ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے اور کہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ بسا اوقات کچھ خاص یا عام اسباب کے باعث اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو 3 چیزیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، بندے کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ یا نمبر 3، اس سے اللہ تعالیٰ کسی شر کو دور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اے بہن، گزارش ہے کہ آپ جلدی نہ کریں، دعا کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں، خواہ اس میں کئی سال لگ جائیں، نیز جب کفو یعنی ہم پلہ رشتہ آئے تو اس کا انکار نہ کریں، خواہ رشتہ طلب کرنے والا بڑی عمر کا یا پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، امید ہے کہ اسی میں خیر کثیر پیدا فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میری بہن، آپ ماہ شعبان میں جب بھی پاک صاف ہوں، ماہ شعبان کے کوئی سے 5 دن مقرر کر لیں۔ آپ نے یہ عمل 5 دن لگاتار کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ لونگ کے 12 دانے آپ نے لینے ہیں اور روزانہ 24 گھنٹوں میں سے جب کبھی آپ کو وقت ملے، دن میں کسی بھی وقت، ان دانوں پر 33 بار سورہ فاتحہ، 22 بار سورہ اخلاص، 10 بار آیت الکرسی اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر لونگ کے دانوں پر دم کر دیں۔ پھر یہی عمل آپ 5 دن لگاتار دہرائیں۔ جب 5 دن مکمل ہو جائیں پھر اس کے بعد ان دانوں کو 2 کر کے گھر کے سبھی کونوں میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس بہن نے ہمارے کہنے پر اس عمل کو شروع کیا۔ ابھی ماہ شعبان کا ماہ ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ ان کی دوبارہ سے میل آئی اور شکریہ ادا کیا کہ اسلامک ٹیچر، اللہ پاک آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے،
آپ نے مجھے جو وظیفہ دیا تھا اس سے میری دلی مراد پوری ہو گئی۔ 2 سال بعد ان کی دوبارہ میل آئی کہ اسلامک ٹیچر، اللہ کریم نے اسی عمل سے مجھے بیٹا عطا کیا اور اس کا نام میں نے محمد رکھا، کیونکہ میں نے حدیث سنی تھی کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس بچے کا نام محمد رکھے تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہوں گے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہ تو ایک کارگزاری ہے، اس جیسی اور بھی بہت ساری کارگزاریاں ہیں جس میں اللہ پاک نے بندے پر رحمتوں کی بارش فرما دی۔ ہماری اس بہن کی طرح اور بھی بہت سارے بہن بھائی ضرور ہوں گے جو دعائیں مانگ کر مایوس ہو چکے ہوں گے۔ ہماری ان تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو کسی بھی قسم کی، آپ کو چاہیے کہ ماہ شعبان کے کوئی سے 5 دن مقرر کر کے ان 5 دنوں میں ضرور لونگ کے دانوں پر 33 بار سورہ فاتحہ، 22 بار سورہ اخلاص، 10 بار آیت الکرسی اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر لونگ کے دانوں پر دم کر دیں۔ پھر یہی عمل آپ 5 دن لگاتار ضرور دہرائیں۔ جب 5 دن مکمل ہو جائیں پھر اس کے بعد ان دانوں کو 2 کر کے گھر کے سبھی کونوں میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور چیز، اسلامک ٹیچر کے جو دوست بہن بھائی اس وجہ سے اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں یا کچھ لوگ مانگنا پسند نہیں کرتے، تو یہ ضرور سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اسی لیے اپنے بندوں کو مانگنے کے لیے ترغیب بھی دلاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا دعا ہی عبادت ہے۔ اسی لیے اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، مایوس مت ہوا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ پاک رحیم ہے، رحم فرمائے گا۔ اور جو عمل آپ کو بتایا ہے اس عمل کو ضرور کریں، اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے آپ پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اتنے گناہوں پر بھی معافی مانگا کریں اور ہر نماز اور دعا میں کہا کریں کہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا عزوجل ہم سب کی مغفرت فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، اور سب سے بڑھ کر اے اللہ اگر قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت ہمیں پہچان نصیب نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں پہچان نصیب فرما، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔